کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت اور آپ کے ظہور کا جو تعلق ہے، جو مراحل ہے اس کے، وہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ آپ کے ظہور کا پہلا مرحلہ آپ کے نور کا خلق کیا جانا، دوسرا مرحلہ انبیاء کرام کی پشت میں، صلبوں میں پشت در پشت منتقل ہونا، اور تیسرا مرحلہ لباس بشری میں اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہونا۔ گزشتہ 2 مجلسوں میں ان 2 مرحلوں کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حقیقت نور ہے، اور ظاہری طور پر آپ بشر ہیں۔ بشر کا اطلاق جن چیزوں پر ہوتا ہے، بشر کسے کہا جاتا ہے؟ بشر، انسان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک ہے مٹی، ہوا، پانی، آگ۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق 4 چیزوں سے کی۔ پہلے مٹی کو لایا گیا، مٹی میں پانی ملایا گیا، پھر اس کا پتلا تیار ہوا، پھر اس کو سکایا گیا ہوا کے ذریعے۔ جب اس پتلے سے ہوا گزاری گئی، وہ پتلا سوکھ کر کڑک ہوا، اور اس کی مثال قرآن نے خود بیان کی سورہ رحمان میں کہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جیسے ہنڈا بجتا ہے خالی، اس طرح انسان کو اگر ٹھوکا جائے تو اس طرح وہ بجتا ہوا نظر آئے، ایک مٹی کا کھوکا ہے۔ اور پھر چوتھا یہ کہ اس میں آگ میں اس کو ہم نے تپایا، آگ میں تپا کر اس کے جسم کو مضبوط کیا۔ مٹی کی فطرت ہے کہ جب آگ میں تپائی جاتی ہے تو مضبوطی آتی ہے اس میں، چنانچہ مٹی کے جو برتن ہیں وہ آگ میں تپائے جاتے ہیں۔ 4 مراحل کے بعد پھر روح کو ڈالا گیا، لیکن روح کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے۔ مٹی ایک چیز ہے، شے ہے، ایک مٹیریل ہے مٹی۔ ہوا بھی ایک شے ہے، پانی بھی ایک شے ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر بھی آتی ہے، دکھتی بھی ہے، احساس بھی ہم کرتے ہیں۔ مٹی کو ہم چھو کے احساس کر لیتے ہیں، آگ کو بھی ہم اس کی تپش سے اس کا احساس کر لیتے ہیں، ہوا چھو کے گزرتی ہے تو احساس ہو جاتا ہے، پانی کو تو ہم چھو بھی لیتے ہیں، محسوس بھی کر لیتے ہیں، مگر روح